ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت معلما صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سب جس عنوان کو لے کر یہاں جمع ہوئے ہیں یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا موضوع ہے۔ اس پر بولنے کے لیے بہت ہی لمبا چوڑا وقت چاہیے، لیکن چونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کم وقت میں زیادہ بہتر سے بہتر بات میں آپ تک پہنچا سکوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم جس موضوع کو لے کر جمع ہوئے ہیں یہ دنیا کا وہ واحد موضوع ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے کہ میں دنیا میں جہاں رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں وہیں ایک معلم اور ٹیچر بنا کر بھی بھیجا گیا ہوں۔ اس بات سے بس ہمیں اتنا پتہ لگ جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے کاروبار یا بزنس یا دوسرے عہدے ہیں ان سب میں اگر سب سے بہتر اگر کوئی عہدہ ہے، سب سے بہتر اگر کوئی کام ہے، سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ ٹیچنگ لائف اور ٹیچر ہے، ٹیچر کا کام ہے۔ اور اس کی رسپیکٹ، اس کی قدر، اس کا اہتمام ہمیں کس طرح اور کیسے کرنا چاہیے، آپ شریعت اور اسلام کو پڑھیں اور معلوم کریں تو آپ کو پہلے ہی دن سے پتہ چل جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف فرما تھے اور پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا پڑھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کون سا عمل وہ پیش کیا، یہ اصل ہمارا پوائنٹ ویو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینوں سے ان کو لگایا، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سینہ مبارک اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دونوں آپس میں ملے۔ اور یہیں سے ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ علم جو ہے سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، کتابوں سے، بلڈنگوں سے، اسکولوں سے، کالجوں سے علم نہیں، علم تو ٹیچر کے سینوں سے آپ کے سینے میں منتقل ہوگا۔ لیکن وہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ کریں گے، جب آپ اپنے استادوں کی قدردانی کریں گے، جب آپ ان کو عزت دیں گے تب وہ چیز چلا کے ملے گی۔ اگر وہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سینے سے ملنے سے انکار کر دیتے تو وہ علم جو آج ہم تک آپ تک پہنچ رہا ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچتا۔ تو یہ ان باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے استادوں سے ہی ملے گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے علم ملنے والا نہیں ہے۔ اور استادوں سے علم لینے کے لیے ہمارے اندر انکساری عاجزی لانا لازمی ہوگا۔ بغیر انکساری عاجزی کے، بغیر تواضع کے ہم یہ چاہ لیں کہ استاد ہمیں علم دے دے، یہ امپوسیبل باتیں ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج ہی ہم یہ سیلیبریشن کر کے ان چیزوں کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ چیز تو ہماری لائف میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے۔ یہ ریکویسٹ، یہ ان سے درخواست کرنا یا ان کے ساتھ نرمی سے باتیں کرنا، ان کا عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ آج ہی کے دن کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہماری لائف کے لیے ہے۔ جس دن سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے اس دن سے لے کر مرتے دم تک اس کا احترام ہونا چاہیے، تب جا کے ہم اپنے استادوں کی قدردانی کرنے والے بنیں گے، پھر جا کے استادوں کا احترام ہوگا۔ ادروائز ایک دن سیلیبریشن کر لینے سے استادوں کا احترام ہے، اس کی عزت نہیں بڑھتی ہے۔ یہ ہماری لائف کا سوال ہوتا ہے اور یہ پوری لائف ہماری زندگی میں یہ کام ہونی چاہیے۔ ہاں، جو ہمارے استاد ہیں، جو ہماری ٹیچر ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کریں، ان کے لیے ہم اپنے آپ بڑوں سے سیکھنا پڑے گا۔ ہم ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کیسے ہم کھڑے ہو، ہمارا سینہ ان کے سینوں سے برابر نہ ہونا چاہیے، ہمارا قد ان کے قد کے برابر نہیں ہونی چاہیے، ہماری آواز ان کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نرمی، انکساری اور عاجزی ہے۔ تب جا کر ہم اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ اور ان سے جو ہے آدر سمان کرنا سیکھیں گے، پھر وہ ٹیچر ہمیں آپ کو کچھ دے گا۔
ایسے اگر ہم ان کی بے قدری کرتے رہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے گئے رہے، ہم کلاسوں میں ہنگامہ برپا کرتے رہے، تو اس سے ہمارے نہ علم میں اضافہ ہوگا، نہ ہماری قدر کی، ہمارے ٹیچر کی قدردانی ہوگی۔ اس لیے یہ چیزیں آج کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری لائف کے لیے، ہماری زندگی کے لیے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے استادوں کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ بغیر قدر کے کچھ نصیب نہیں ہونے والا ہے، بغیر عزت کے کچھ نہیں آنے والا ہے، بغیر ادب و احترام سے کچھ نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے ہم اپنے دامن میں اس بات کو گرے باندھ لیں کہ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی کسی بھی ٹیچر کے ساتھ، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ٹیچر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی اگر آپ کی نظر میں کوئی ٹیچر چھوٹا ہو بڑا ہو تو کسی کی بھی ہم ناقدری نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بدسلوکی یا بدزبانی نہیں کریں گے۔ پھر دیکھیے آپ کے اندر کیسی چینجنگ اور کیسی تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ فرمایا، آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت خود اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہماری اور آپ کی اصلاح کرے۔ تزکیہ کہتے اصلاح کرنے کو، ہماری غلطیوں کو وہ موڑ دے سیدھے راستے کی طرف، ہماری برائیوں کو اچھائی کی طرف لے جائے، اور یہی کام ٹیچر کرتے ہیں۔ آپ کی ہر برائیوں پر وہ ان کا ڈانٹنا ان کا فریضہ بنتا ہے، آپ کی ہر اچائیوں پر آپ کی حوصلہ افزائی کرنا ان کا فریضہ بنتا ہے، اور یہی کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں اپنی چند باتوں پر بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ آج کے دن تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنی لائف میں اس چیز کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ ہم اپنی لائف میں کبھی بھی ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی یا بدسلوکی نہیں کریں گے۔ پھر تو یہ ٹیچر دے گا آپ کی کامیاب اور کامرانی کی طرف پہنچتی ہے۔ اگر آپ نے آج ہی کیا اور آج ہی ختم کر دیا تو یہ چیزیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، یا کوئی فائدہ نہیں۔